بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی کے سلسلے کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کو ایک عماد شامی نامی ایوبی کی فوج کے کمانڈر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس نے کس طرح بہت زیادہ تعداد کے لوگوں کو، عیسائیوں کو کم تعداد سے شکست دی۔ عماد ہاشم سلطان ایوبی کی فوج کے چھوٹے سے دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ شام کا باشندہ تھا، اس لیے اپنا نام عماد شامی بتایا کرتا تھا۔ صلیبیوں کے خلاف جو جذبہ ہر مسلمان سپاہی کے دل میں تھا وہ عماد شامی میں تھا، لیکن اس کے جذبے میں انتقام کا قہر اور غضب بہت زیادہ تھا۔ اس کے متعلق سب جانتے تھے وہ یتیم ہے اور اس کا سگا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ وہ یتیم ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا باپ اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں مرا تھا۔ وہ 13-14 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا تھا۔ اس وقت اس کا گھر شوبک کے قلعے میں تھا، فلسطین میں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا اس کے بچپن میں شوبک پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا تھا، انہوں نے مسلمانوں کا خون کیا تھا۔ اس کا بچپن صلیبیوں کی دہشت میں گزرا تھا۔ اس نے مسلمان جنگی قیدی بھی دیکھے جنہیں مار مار کر لایا جا رہا تھا، اور ان کے سامنے 2 قیدیوں کے سر کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ وہ زخموں کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے۔ اس نے مسلمان گھروں سے لڑکیاں اغوا ہوتے دیکھی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کے بیگار کیمپ بھی دیکھے تھے۔ شوبک کے قلعے فلسطین کے مسلمان کہا کرتے تھے جب شہر میں عیسائی مسلمانوں کو بلا وجہ پکڑ پکڑ کیمپ میں لینا شروع کریں اور ان کے گھروں پہ حملے کرنے لگیں تو سمجھ لو مسلمانوں نے انہیں کہیں شکست دی ہے۔ عماد شامی کا گھر بھی محفوظ نہ رہا۔ اس کی ایک بہن تھی جس کی عمر 7-8 سال تھی۔ اسے بہن یاد تھی، بہت خوبصورت اور گڑیا سی بہن تھی۔ گھر میں اس کا باپ تھا، ماں تھی اور ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ ایک روز عماد کی گڑیا سی بہن باہر نکل گئی، لاپتہ ہو گئی۔ باپ نے تلاش کیا مگر کہیں نہ ملی۔ ایک مسلمان پڑوسی نے بتایا اسے عیسائی اٹھا کر لے گئے۔ باپ شہر کے حاکم کے پاس گیا، جو ہی اس نے بتایا وہ مسلمان حاکم اس پہ برس پڑا۔ اس کو کہا حکمران قوم پہ اتنا گھٹیا الزام لگاتے ہو؟ گھر آ کر باپ اور عماد کے بڑے بھائی نے عیسائیوں کے خلاف شور شرابہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا رات کو ان کے گھر پر حملہ ہوا۔ عماد نے اپنی ماں اور بڑے بھائی کو قتل ہوتے دیکھا۔ وہ باہر بھاگے اور مسلمان کے گھر چھپ گیا۔ اس کا تو اپنے گھر نہیں گیا کیونکہ اس مسلمان نے اس ڈر سے اسے کہیں باہر نہ نکلنے دیا کہ عیسائی اسے بھی قتل کر دیں گے۔ تھوڑے دنوں بعد اس مسلمان نے اسے ایک اور آدمی کے حوالے کر دیا جو اسے چوری چھپے شہر سے باہر لے گئے۔ صبح کے وقت ایک قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ بہت دنوں کے فاصلے کے بعد وہ شام پہنچا۔ وہاں اسے ایک امیر و کبیر تاجر کے گھر نوکری مل گئی۔ اب اس کی یہی زندگی تھی، نوکری کرے اور زندہ رہے۔ وہ ذہنی طور پر بالغ اور بیدار ہو گئے۔ انتقام کا جذبہ تھا، اس جذبے کی وجہ سے اسے فوجی اچھے لگے تھے۔ اس نے تاجر کی نوکری چھوڑ کر کسی فوجی کے گھر میں نوکری کر لی۔ عماد نے اسے بتایا اس پر کیا بیتی اور یہ بھی بتایا وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے۔ اس حاکم نے اس کی پرورش کی اور 16 سال کی عمر میں اسے شام کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وہ انتقام کے لیے بیتاب تھا۔ اسے 3-4 مارکوں میں شریک ہونے کا موقع ملا جس میں اس کے جوہر سامنے آئے۔ 11-12 سال بعد اسے اس فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا گیا جو نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ 2 سال مصر میں گزر گئے، پھر خدا نے اس کی یہ خواہش پوری کی کہ شوبک پہ حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ لے گیا۔ اسے اس فوج میں رکھا گیا جسے ریگستانوں میں صلیبیوں کی فوج پہ حملے کرنے تھے۔ وہاں وہ صلیبیوں کے لیے قہر بنا ہوا تھا۔ اس کے چھاپا مار سوار دستہ مشہور ہو گیا تھا۔ عماد شامی اپنے سواروں کے ساتھ لیے صحرا میں صلیبیوں خوشبو لیتا تھا، بھیڑیوں اور چیتوں کی طرح ان پہ چپٹتا، مگر اس کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ 1 ماہ بعد اس کے دستے میں کل 4 سوار رہ گئے، باقی سب شہید ہو گئے۔ ایک رات اس نے ان 4 سواروں کو لے کے 50 سے زیادہ صلیبیوں کے دستے حملہ کر دیا۔ وہ سارے دن چھپ چھپ کے ان کا پیچھا کرتا رہا۔ دن کے وقت وہ 4 سپاہیوں سے 50 سپاہیوں پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تعاقب میں دور نکل گیا۔ رات کو صلیبی رک گئے، انہوں نے پڑاؤ کیا، لیکن بہت سے سپاہی بیدار تھے۔ عماد نے آدھی رات کے وقت گھوڑوں کی ایڑ لگائی اور سوئے ہوئے صلیبیوں کے درمیان سے اس طرح گزرا کہ برچھی سے دائیں بائیں وار کرتا گیا۔ اس کے چاروں جانبازوں کا بھی یہی انداز تھا۔ انہیں جو ہلتی ہوئی چیز رہی اس پہ برچھیوں تلواروں کے وار کرتے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کئی سوئے ہوئے صلیبی ان کے گھوڑوں تلے روندے گئے۔ سپاہیوں نے تاریکی میں تیر چلائے جو خطا ہو گئے۔ آگے جا کے عماد نے اپنے جانباز سواروں کو روکا اور انہیں وہاں سے آہستہ پیچھے لایا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا دشمن بیدار ہو گیا۔ وہ گھوڑ سواروں کو پھر قریب لے گیا، ایڑ لگائی۔ اندھیرے میں اسے سائے گھومتے پھرتے نظر آئے۔ 5 گھوڑے سر پر دوڑتے ہوئے گزرے، لیکن اب کی بار 5 کے بجائے 3 واپس آئے۔ 2 کو صلیبی تیر اندازوں نے گرا لیا تھا۔ عماد کا خون اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ اس نے مجاہدوں سے کہا ابھی انتقام لیں گے، یہ اس کی حماقت تھی۔ اس نے اپنے دونوں مجاہدوں کو موڑا اور صلیبیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ پھر حملے کا حکم دیا۔ اس بار گھوڑے بھی تھک گئے تھے، دشمن بھی بیدار تھا۔ حملے کا نتیجہ یہ ہوا عماد اکیلا رہ گیا۔
اب وہ دشمنوں میں سے نکلا، اس کے ساتھ 2 ساتھیوں کے بجائے 2 صلیبی تھے جو اس کا تعقب کرتے۔ اندھیرے میں اگر وہ للکارتے نہ تو انہیں اپنا ساتھی سمجھتا، وہ اس کے سر پہ پہنچ گئے۔ اس نے خوب مقابلہ کیا، آخر کار دونوں کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے دونوں گھوڑے لے کے وہ فلسطین کی جانب چل پڑا۔ صبح ہوتے تک وہ صحراؤں میں چونکا پھرنے والا بندہ تھا، تو اسے بھٹکنے کا خطرہ کوئی نہیں تھا۔ آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے ہوتا ہوتا اپنی منزل تک جا پہنچا۔ آگے راستہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا۔ وہاں سے مڑا تو اچانک کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے سے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے ایڑ لگائی، تیز رفتار ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کیا گیا تھا۔ یہ وسیع کھڈ بنی ہوئی تھی۔ عماد سے کوئی 20 قدم دور میلے کچیلے سے چوگے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پہ چڑھنے کی کوشش کرتا۔ عماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا، وہ آدمی نہتا معلوم ہوتا تھا۔ عماد نے اسے للکارا، لیکن وہ ٹیلے پہ چڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹیلہ مشکل قسم کا تھا۔ عماد آگے چلا گیا۔ اس آدمی نے کوشش کی مگر کہیں ہاتھ پاؤں نہ جماؤ، نٹھال ہو چکا تھا۔ ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، لڑکتا ہوا عماد کے قدموں میں آ گرا۔ اس کے سر سے چوگے کی اوڑھنی والا حصہ اتر گیا۔ عماد کو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، وہ جوان لڑکی تھی اور خوبصورت اتنی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عماد گھوڑے سے اترا، لڑکی خوفزدہ تھی، اس کی رہی سے قوت بھی خوف نے ختم کر دی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ عماد نے اسے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا پانی پلاؤ۔ عماد نے گھوڑے سے پانی کی چھاگر نکال کے اس نے بے تابی سے پانی پیا اور آنکھیں بند ہونے لگیں۔ عماد نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا جو اس کے پیٹ میں گیا تو اس کے چہرے پہ زندگی۔ عماد نے کہا مجھ سے ڈرو مت، بتاؤ کون ہے؟ شوبک سے اپنے خاندان کے ساتھ چلی تھی۔ اس نے تھکی ہاری زبان میں کہا سب مارے گا، میں اکیلی رہ گئی۔ مسلمانوں نے راستے میں حملہ کر دیا تھا۔ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے تھے تم کون؟ عماد نے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے۔ جھوٹ ہی سے، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا، مجھ پر رحم کرو، مجھے کرک تک پہنچا دو۔ شوبک تک؟ عماد نے کہا میں تمہیں شوبک لے جاتا ہوں، کرک نہیں۔ تم دیکھ رہی ہو میں مسلمان ہوں، میں راستے میں عیسائی فوج کا تو مرنا نہیں چاہتا۔ پھر مجھے گھوڑا دے دو۔ لڑکی نے کہا میں لڑکیوں کے راستے میں کسی نے قبضے میں آ گئے تو جانتے ہو میرا کیا انجام ہوگا۔ میں تمہیں گھوڑا بھی نہیں دے سکتا، تمہیں یہاں سے اکیلا بھی نہیں روانہ کر سکتا۔ عماد نے کہا میرا فرض ہے تم اپنے ساتھ شوبک لے جاؤ۔ ہاں مجھے کس کے حوالے کرو؟ کہ اپنے حاکموں کے حوالے کروں گا۔ عماد نے کہا اسے تسلی دی تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس کا تمہیں ڈر ہے۔ لڑکی جانے کی ضد کرنے لگی۔ عماد نے اسے بتایا اسے حکم ملا شوبک کے کسی عیسائی باشندے کو وہاں سے نہ بھاگنے دے۔ اس طرح اس نے لڑکی خبردار کیا وہ کرف تک نہ پہنچ سکے گی، چونکہ گوری رنگت کی خوبصورت لڑکی ہے۔ اس لڑکی کو ڈر تھا یہ مسلمانوں سے بے آبرو کرے گا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کے ساتھ آبرو کا ہی سودا کر کے اسے کہا جائے وہ گھوڑا دے دے۔ لڑکی نے اپنا رویہ بدل لیا۔ عماد سے کہا میں تھکی ہوئی ہوں، آج رات یہیں قیام کریں، صبح شوبک روانہ ہو جائیں گے۔ عماد بھی تھکا ہوا تھا، گھوڑوں کا بھی یہی حال تھا، لڑکی کی حالت بھی دیکھ رہا تھا، وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پہلے لڑکی کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اس نے یہی دیکھا تھا کہ وہ بڑی ہوئی داڑھی والا فوجی مسلمان ہے۔ جسم کی ساخت گھر سے اٹے ہوئے چہرے سے وحشی لگتا تھا۔ اسے اس سے رحم کی امید نہیں تھی۔ اب جب کہ اس نے کچھ اور ہی سوچ لیا تھا، اس نے عماد گہری نظر دیکھا۔ عماد بھی اسے گہری نظر دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا اس قدر حسین لڑکی کا صحرا میں اکیلے رہ جانا، جہاں صلیبی اور مسلمان سپاہی لمبے سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، اس کے لیے کتنا خطرناک۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس لڑکی پہ سپاہی یا کمانڈر آپس میں ہی لڑ مڑے۔ خود بھی فرشتہ نہیں تھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا، اس وقت لڑکی اسے دیکھ لی۔ عماد نے کوشش کی لڑکی سے نظریں پھیرے، مگر لڑکی کی آنکھوں نے اسے اپنی گرفت میں کر لیا۔ اس نے اپنے جسم کے اندر کوئی جذبہ محسوس کیا جو اس کے لیے عجمی تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں جھکا لی، مگر آنکھیں اپنے آپ پر اٹھ گئی میں بے چین سا ہونے۔ لڑکی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ عماد نے ایسا کہا تم شاید کنواری ہو؟ لڑکی نے جواب دیا ہاں۔ ذرا سوچا مجھے بغیر کہا میرا دنیا میں کوئی نہیں، اگر میرے ساتھ کرک چلو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی۔ عماد بیدار ہو گیا، اگر مجھے کہو گی کہ اپنا مذہب بدل لو جو میں نہیں کر سکوں گا، شوبک چل کے میرے ساتھ شادی کرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے بہرحال کرک جانا ہے، اگر میرے ساتھ وہاں تک چلو تو تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ لڑکی نے سودے بازی شروع کر دی، لیکن عماد کچھ اور سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ ایسی تھی جسے وہ سمجھ نہیں سکتا تو باہر لڑکی کے چہرے ریشمی بالوں آنکھوں کو دیکھتا اور سر جھکا کے سوچ میں گو ہو جاتا۔ لڑکی کی وہ کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا چہرہ گہری شام کی تاریکی میں چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے بندھے ہوئے تھیلے میں سے کھانے کی 2-3 چیزیں نکالی، لڑکی کو دی، خود بھی کھائیں۔ اس کا جسم اس قدر نڈھال تھا جو ہی لیٹا اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے بہت بعد لڑکی نے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے عماد کو دیکھا خراٹے لے رہا تھا، اس سے چند قدم دور گھوڑے کھڑے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کا چاند ٹیلوں کے اوپر آ گیا تھا۔ عماد کو اتنا ہوش بھی نہیں تھا، سونے سے پہلے گھوڑے کی زینے اتار دیتا۔ لڑکی نے گھوڑے تیار دیکھے، عماد گہری نیند دیکھا، یہ محسوس کیا پیٹ میں خوراک اور پانی جانے سے اس کا جسم تر و تازہ ہو گیا۔ اس نے چوگے کے اندر ہاتھ ڈالا، جب اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس کی دلکش انگلیوں میں خنجر تھا۔ چاندنی میں اسے عماد کا چہرہ نظر آیا، وہ تو بیہوشی کی نیند سویا ہوا تھا۔ لڑکی نے چاندنی میں چمکتے ہوئے خنجر کو دیکھا، پھر عماد کے چہرے پہ۔ عماد نیند میں کچھ بڑبڑایا۔ لڑکی سمجھی وہ گھر والوں کی یاد کر رہا ہے۔ لڑکی نے عماد کسی نے غور سے دیکھا، اندازہ لگا اس کا دل کہاں ہے۔ وہ ایک سے زیادہ وار نہیں کرنا چاہتی تاکہ دل پر وار اور فوراً مر جائے۔ کیا عماد واقعی شہید ہو گیا یا اس کی جان بچ گئی؟
آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔